رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے، دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی، بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے۔ لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر، جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے، اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلے جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر! بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو، جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے، شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں، مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے، جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرائے گا تو اتنا نقصان نہیں ہوگا، اللہ اکبر، کنویں میں گرے گا اتنا نقصان نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے گا تو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ اس نقصان سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آؤ آپ کو بتاؤں، دولت اور جوانی کا مس یوز کرنے والوں، غلط استعمال کرنے والوں، وہ اللہ ہے، طاقت والا، قوت والا، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
کی پکڑ بڑی سخت ہے. سن لو، یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی خبیث بیماریاں آتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. آج کتنے جوان دیکھتے ہی دیکھتے کیسی کیسی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اس کی وجہ گناہ. جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے. یہ دولت کے نشے میں شادیوں میں لوگ ناچتے ہیں، شادیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں. شراب تقسیم ہوتی ہے، آج آپ کے یہاں نہیں ہوتی ہوگی لیکن میں ہندوستان بھر کی بات کر رہا ہوں. رت جگہوں میں شراب بانٹی جاتی ہے. دولہے کے باپ کو دلہن کے باپ کو شرم نہیں آتی؟ جس شادی کی شروعات شراب سے کی جائے اس میں اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں سے مہندی نہیں چھوٹتی اور گھروں میں زگزگ شروع ہو جاتی ہے. جو شادی میں اللہ کے رسول کا دل دکھایا جائے، جس شادی میں مصطفیٰ جان رحمت کے دل پہ نشتر لگائے جائے، بتاؤ کیا اس شادی کے اندر کبھی برکت ہو سکتی ہے؟ ذرا غور تو کیجئے، کبھی سوچئے تو صحیح. عورتوں کا حال یہ ہے، وہ رت جگہوں میں ناچتی ہیں. وہ شریف عورتیں جن کے پردے کا اللہ نے حکم دیا ہے، عورتیں شادیوں میں ناچتی، عورتیں شادیوں میں گانے گاتی ہے. لوگ سنتے ہیں رت جگہ کی رسم، اس کی رسم، اس کی رسم. میری بہنوں سن لو اور اچھی طرح کان کھول کر سن لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت کو زور سے بلند آواز سے قرآن پڑھنے سے بھی منع فرما دیا. فرمایا گیا عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، میری بہنوں، جس عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، وہ عورت آخر گانے کیسے گا رہی ہے؟ وہ عورتیں ناچ کیسے رہی ہے؟ اور پھر اس شادی میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. تو یاد رکھنا اللہ رب العزت کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور جب اللہ کسی پہ پکڑ کرتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے تو دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی. میرے بھائیوں، آج لوگوں کا یہ ذہن بنتا جا رہا ہے، ارے مولانا آخرت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا. میرے بھائی، اللہ آخرت میں جو پکڑ کرے گا وہ تو کرے گا. گناہ کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ پکڑ کرتا ہے. گناہ کوئی کرے اس کے گناہ کی نحوست اس کو مل کر رہتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب رات کو مجھ سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو صبح اس گناہ کا اثر میرے بچوں میں مجھے نظر آتا ہے، میری سواری میں مجھے نظر آتا ہے. لوگوں نے پوچھا وہ کیا؟ کہا رات کو اگر میں گناہ کرتا ہوں تو صبح میری اولاد میری نافرمانی کرتی ہے، صبح میری سواری میری نافرمانی کرتی ہے. پتا چلا اولاد غدار یوں ہی نہیں ہوتی، ہر اولاد کو ماں باپ سے پیار ہوتا ہے. جب تم اللہ سے غداری کرتے ہو تو اللہ تمہیں صدمے دینے کے لیے بطور عذاب تمہاری اولاد کو تمہارا غدار بنا دیتا ہے. ورنہ لوگ آج کتنا پڑھا رہے ہیں، یہ پڑھا رہے ہیں، وہ ڈگری دلا رہے ہیں، لیکن بتاؤ کل کے ان پڑھ بچے، کل کے جاہل بچے ماں باپ کے جتنے وفادار تھے، کیا آج کے پڑھے لکھے بچے اتنے وفادار ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بچے پڑھے لکھے نہیں ہیں اس لیے بے وفا ہے. میں نے کہا 50 سال پہلے اتنی بڑی ڈگریاں تھی نہیں مسلمانوں کے پاس بظاہر، پھر بھی بچے وفادار تھے. وجہ کیا تھی؟ ان کے ماں باپ خدا کے وفادار تھے، اللہ نے اولاد کو ان کا وفادار بنا دیا تھا. آج ماں باپ بچوں کو ڈگریاں بھی دلا رہے ہیں، انگلش بھی پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر بھی بنا رہے ہیں، وکیل بھی بنا رہے ہیں، انجینئر بھی بنا رہے ہیں. پھر کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اللہ کے وفادار نہیں ہے ماں باپ. تو جو ماں باپ اللہ کے وفادار نہیں، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا غدار بنایا ہے، اللہ نے ان کی اولاد کو ان کا باغی بنایا ہے تاکہ تمہیں اللہ صدمے دے اور تمہیں بطور عذاب یہ بتائے ان بطش ربک لشدید. یاد رکھنا اگر اللہ پہاڑ تم پر گرا دیتا تو تم کو اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اولاد کے
کے ستانے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بڑی بڑی بیماریاں یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہے, یہ خدا کی نافرمانی کی وجہ سے ہے. دیکھو اپنے دلوں میں ٹٹول کر سوچو, اتنا بڑا مجمع ہزاروں کا ہے, بھائیوں کی بھی توجہ, بہنوں کی بھی توجہ. ارے ڈلپ کے اللہ اکبر نرم نرم گدوں پر سوتے ہو, لیکن بتاؤ کیا دلوں کو سکون ہے؟ ارے لوگوں کو ٹاٹ پر سکون کی نیند آتی تھی, لوگوں کو گرڑی پر سکون کی نیند آتی تھی, لیکن تمہیں اتنے ایک ایک ہاتھ, دو ہاتھ انچ گدوں پہ نیند کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کروٹیں بدل رہے ہیں, دل بے چین ہے, دل بے قرار ہے, نیند کی گولیاں کھا رہے ہیں, لیکن سکون کی نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ یہ ہے کہ راتوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر سیریل دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر فلمیں دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں, نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گانے سننے والوں, بتاؤ جب تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں سکون کی نیند کیسے آئے گی؟ اچھی طرح یاد رکھنا, جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ان لوگوں کو تو گرم ریت پر بھی نیند آ جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں یہ گرم ریت پر نیند آنا تو بڑا مبالغہ ہے. میں نے کہا نہیں, یہ حقیقت ہے. کیا تمہیں نہیں پتا ایک مرتبہ روم کا ایلچی سیدنا فاروق اعظم کے پاس ایک خط لے کر کے آتا ہے, اور جب خط لے کر کے آتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم کو ڈھونڈتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے اے مسلمانوں تمہارے امیر کا محل کہاں ہے, تمہارے امیر کا محل کہاں ہے؟ مسلمان کہتے ہیں جو ہمارا امیر ہے وہ محلوں میں نہیں رہتا, جیسے جھوپڑوں میں ہم رہتے ہیں ویسی مٹی کے جھوپڑے میں وہ بھی رہتا ہے. تو کہا وہ ملے گا کہاں؟ کا اتفاق سے ابھی گھر میں بھی نہیں ہوگا ہمارا امیر, وہ اپنی بکریوں کو لے کر, اپنے اونٹوں کو لے کر جنگل میں گیا ہے اور وہ بکریاں چرا رہا ہوگا. وہ کہاں ہوگا؟ وہ فلاں جنگل میں ہوگا. اندازہ فرمائے میری قوم کے جوانوں, نرم نرم گدوں پہ سسکیاں لینے والوں, کاروبار کے لیے تڑپنے والوں, بزرگوں سے تعویذ کا مطالبہ کر کے اپنی تقدیر کو سنوارنے کی کوشش کرنے والوں, بڑی معذرت کے ساتھ کسی ولی کا تعویذ ہماری قسمت کو سدھار نہیں سکتا. جب تک ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے, جب تک ہم پاپ کرتے رہیں گے, جب تک ہم جرائم کرتے رہیں گے, ارے نیکوں کی دعا سے اللہ ان کا حصہ اٹھا لیتا ہے. جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں, جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں, خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ. اپنے مسائل کا حل کسی انسان کے دروازے پر نہیں ہے. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کے در پہ تھا, آج بھی اللہ کے در پہ ہے, قیامت تک اللہ کے در پہ رہے گا. اس کی چوکھٹ سے وابستہ ہو جاؤ. کب تک غداری کرو گے؟ کب تک بے وفائی کرو گے؟ کب تک نافرمانی کرو گے؟ سنو سنو, روم کا ایلچی جب اس کو پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پر بلا شرکت غیر حکومت کرنے والا عمر ابن خطاب جنگل بکریاں لے کر گئے بکریاں چرانے کے لیے, تو وہ جنگل پہنچا. جنگل میں گیا تو ایک منظر دیکھا. یہ منظر کیا تھا؟ دیکھ, کھلے آسمان کے نیچے ایک درخت ہے, اور اس درخت کے نیچے مسلمانوں کا امیر 3 بر اعظموں پہ حکومت کرنے والا اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کر ریت پہ سو رہا ہے, ریت پہ سو رہا ہے. اس نے دیکھا, اس کو حیرت ہوئی کہ میرے بادشاہ لوگ نرم نرم گدوں پر محلوں میں باڈی گارڈ کے پہروں میں سکون سے سو نہیں پاتے, یہ اکیلے چین سے سو رہا ہے. اس کو یوں لگا اگر میں اس کا قصہ تمام کر دوں تو مجھے کتنا انعام ملے گا. جیسے ہی یہ سوچا فاروق اعظم نے کروٹ لی, باروب چہرہ آنکھوں کے سامنے آیا, لرز گیا, آنکھیں کھول کے پوچھی کیا بات ہے؟ اس نے کہا روم کا ایلچی ہوں, خط لایا ہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات پوچھتا ہوں, ہمارے آقاؤں کو تو نرم گدوں پہ نیند نہیں آتی, آپ اتنی سکون سے ریت پہ کیسے سو رہے ہیں؟ فاروق اعظم کا جملہ تھا, جو ظلم نہیں کرتا اس پر کبھی ظلم نہیں کیا جاتا. اور گناہ سے بڑا کوئی ظلم ہے ہی نہیں. سب سے بڑا ظلم گناہ ہے, گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے. برگین والوں, گرد نوا سے آنے والوں, آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے. اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے. جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے. ہندوستان کے کئی علاقوں میں
مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے. توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ. اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے. قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں. دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی. دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے. مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا. اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں. اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو. اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی. پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی. مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلتا. کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے. جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن. مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں. اچھا کوئی بات، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین. جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے. ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے، نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی. اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہے، رسول اللہ کے امتی ہے. ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک پہنچتی ہے. اب ذرا غور فرمائے، ذرا توجہ فرمائے، وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر، اللہ اکبر، جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے، ذرا ناشتہ تو کرا دو. تو پتہ
बताएं क्या हुआ? 2 बेटों के कटे हुए सर पानी में उबाल कर उनके सामने तश्ते में रखे गए। लो बहादुर शाह, नाश्ता कर लो। और जब आखिरी मुकद्दमा बादशाह लड़ रहे थे अपनी जिंदगी का कोर्ट के अंदर, तो बादशाह के सर पर जो टोपी थी वो मैली टोपी थी, कपड़े फटे हुए थे, बादशाह के कपड़े फटे हुए थे। दुनिया ने ये इबरत अंगेज तमाशा देखा। अल्लाह अकबर। 700 साल तक की जिनकी हुकूमतों का सूरज कभी गुरूब नहीं हुआ, जिनके कर्रो फर का आलम ये था। बहनों की भी तवज्जो, जिनकी औरतों को दूध और चंदन से नहलाया जाता था, जिनकी औरतों को शादी में और खुशियों के मौके पे बालों बाल मोती पिरोए जाते थे। हाँ हाँ, कुछ औरतें तो मुगलों की ऐसी थी, रोजाना उनके नहाने के लिए हर दिन नया हम्माम बनाया जाता था, नया हौज बनाया जाता था। जब मुगलों की औरतें चलती थी तो सिर्फ उनके कपड़ों को जमीन पर वो न लग जाए, उनके दुपट्टे और उनके दामन को उठाने के लिए दर्जनों कनीजें पीछे पीछे चला करती थी। मेरी बहनों याद रखो, ये अय्याशियां की गई थी दौलत की बुनियाद पर, ये ऐश किए गए थे, खुदा को भुला दिया गया था। क्या दिन दिखाया कुदरत ने कि आखिरी बादशाह उस खानदान का चश्मो चिराग, हालांकि वो आदमी ठीक ठाक था, लेकिन लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई के तौर पर जब वो बादशाह मुकद्दमा लड़ रहा था, मैली टोपी फटे कपड़े उसके बदन पर थे। और जानते क्या था? उसके मुंह से कुछ बात निकल रही थी, हाथ से कुछ इशारे कर रहा था। लोग कहते हैं हाथ और मुंह एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बादशाह को इतनी भूख लगी थी कि वो जो मुंह से कह रहे थे वो इशारा कर नहीं पा रहे थे। ये हाल दुनिया ने देखा। अल्लाह के बंदो, क्या तुम भी यही चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे माल को भी इसी तरह ज़वाल पजीर कर दे? जब बादशाहों को यूं ज़वाल पे लाता है तो क्या तुम उरूज की तवक्को रखते हो, उरूज की तमन्ना रखते हो? अभी मैंने कहा कि बाप दादा नेक होते हैं तो उसकी भी बरकतें औलाद को मिलती, और पापी होते तो उसकी नौसत भी औलाद को मिलती है। क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा? जब हजरत मूसा और हजरत खिज्र एक बस्ती में गए तो गिरती हुई दीवार को उन्होंने तामीर किया। तवज्जो है, गिरती हुई दीवार को तामीर किया। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम को हजरत खिज्र ने यही कहा, क्या कि इनका बाप नेक था। मुफस्सिरीन कहते हैं, बास लोग कहते हैं 10वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 14वां दादा नेक था, बास लोग कहते हैं 22वां दादा नेक था। मुझे बताओ, 22वां दादा नेकी करे, 10वां दादा नेकी करे, 14वां दादा नेकी करे, तो नीचे नीचे औलाद तक उसको बरकतें नसीब होती है। अरे अगर तुम भी नेकी करोगे तो क्या अल्लाह उसकी बरकतें तुम्हें अता नहीं फरमाएगा, तुम्हारी नस्लों को अता नहीं फरमाएगा? क्या नहीं देखते किसी खानदान में इतने वली कभी पैदा नहीं हुए जितना मौला अली की खानदान में वली पैदा हुए? उसकी वजह यह है कि उस खानदान की खातून जिसे दुनिया सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, साहिदा, राकिया, साजिदा, नकिया, तकिया, ज़किया, उम्मे अबीहा फातिमतुज़ ज़हरा कहती है, उन्होंने इतनी नेकी इख्तियार की कि उनकी नेकी की बरकत अल्लाह क़यामत तक उनकी नस्लों को अता फरमाए। देख रहे, एक खातून की नेकी की बरकत ने पूरी नस्ल को जहन्नम से बचाई, पूरी नस्ल को। आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने फातिमा की औलाद पर जहन्नम की आग को हराम कर दिया। एक माँ अगर नेक हो जाए, तवज्जो, एक माँ अगर नेक हो जाए तो कयामत तक उसके सारे बच्चे जन्नत में। तवज्जो, ये हदीस है, ये हदीस अहले सुन्नत की कुतुब में है कि फातिमतुज़ ज़हरा ने इतना तक़वा इख्तियार किया कि क़यामत तक उसकी औलाद पर जहन्नम हराम हो। इसीलिए जो इंदल्लाह सादात है, इंदल्लाह, उस वक्त तक उन्हें मौत नहीं आएगी जब तक वो सच्ची तौबा न करें। इंदल्लाह की बात बता रहा हूं। इंदल्लाह तो बहुत है। इंदल्लाह, उलमा से पूछना ये इंदल्लाह का मतलब क्या होता है?
इंदल्ला इतना नाजुक है कि इस पे गुफ्तगू करो तो बहुत सारे लोग नाराज हो सकते, लेकिन आप तो उलमा से पूछना कि इंदन्नास तो इंदल्ला जो सादा है, और जो इंदल्ला है ना फिर उनको देख कर भी खुदा जाता है। उनकी सादगी जुदा है, उनके चेहरे जुदा है, उनका अंदाज जुदा है। और बैरगैन वालों को तो कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, जाके मेरे महारेरा के सरकारों की ज़ियारत करें। अरे आज रौनकों का ये आलम है तो आले रसूल अहमदी के ज़माने में रौनकों का आलम क्या होगा, सरकार अबुल हुसैन अहमद नूरी के ज़माने में रौनकों का आलम क्या होगा, हुजूर अच्छे मियाँ के दौर में उनके किरदार की अच्छाइयों का आलम क्या होगा। कि वक्त का मुजद्दिद कहता है कि तेरे पल्ले में अच्छों का मियाँ आया, वो अच्छे मियाँ आया है? नामों से रजा के अब मिट जाओ गुनाहगार, नामों से रजा के अब मिट जाओ बुरे कामों, वो मेरे पल्ले में वो अच्छे मियाँ आया, और वो अच्छे मियाँ के आया बल्कि अच्छों का मियाँ, वो नेक नाम भी है, नेक नाम। और भाइयों, लोग दूसरों का माल हड़प कर जाते हैं। हमारे अच्छे मियाँ सरकार ऐसे थे कि लोगों को खिलाने के लिए दस्तरखान इतने दूर तक लगाते थे कि लोगों की निगाहें काम करना बंद कर दी। ये है अच्छे मियाँ के। तो मैं अपनी बात को समेटने व्यस्त हूँ। अगर अच्छे काम करो, सैयदा फातिमा जैसा तो कोई अच्छा हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि उस अच्छी के लिए कोई तरबियत करने वाला ऐसा अच्छा चाहिए कि जिसके बारे में दुनिया मुत्तफ़िका तौर पे कहे कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। अरे जब महारेरा का अच्छा ऐसा है तो सारे अच्छों का अच्छा मदीने वाला अच्छा कैसा होगा? कहते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। अरे लोग हुस्न की कसम खाते हैं, मगर बरगैन वालों मेरा नबी ऐसा है कि हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फातिमतुज़ ज़हरा अच्छी के लिए तरबियत कोई करने वाला ऐसा अच्छा चाहिए जिसे दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। और अब कोई मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा, इसलिए फातिमतुज़ ज़हरा भी अब कोई पैदा। अरे ये सैयदा फातिमा क्या है? हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि जिस दिन सैयदा की विलादत हुई, जिस दिन, तवज्जो करें, वो जब दुनिया से गई तब तो बहुत बुलंदी थी, जिस दिन सिर्फ पैदा हुई, तवज्जो है आपकी, इसलिए कि आपने शादी खाना आबादी के साथ जिक्र शहीद करबला भी रखा। लेकिन एक मशवरा दूंगा, अगर हो सके तो शादी के मौके पर करबला का नाम शामिल नहीं। जब करबला हो तो शादियाँ ना हो, और जब शादियाँ हो तो इसका ख्याल करें। हाँ, जिक्र इमाम हुसैन करते, जश्न इमाम हुसैन करते, लेकिन उसमें करबला, इसलिए जब करबला आएगा तो हमारे जज्बात फिर हमारे काबू में नहीं आएंगे। इसका इनका ख्याल करें। लोग जश्न शहीद भी, लोग जश्न शहीद करबला ही मनाते, अल्लाह अकबर, शहीदों का क्या जश्न होता है, याद मनाया करें, थोड़ा इस पर तवज्जो। हालांकि उलमा नहीं करते, इसे पब्लिक उनके मशवरे के बगैर करने लगती तो हो जाता है। चलें छोड़े उसको। बात क्या कर रहा था मैं, वरना इसीलिए बात तवील हो जाएगी, सुलमान को छोड़ दे। क्या कह रहा था मैं कि जिस दिन सैयदा की विलादत, हमारी किताबों में है कि पूरा मक्के का उफ़ुक़ नूर से भर गया। पहले सुन्नत की कुतुब में जिम्मेदारी मेरी है। और जिस दिन आप पैदा हुई हैं